بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادة العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ تغابن میں آپ نے دیکھا کہ ایمانیات ثلاثہ ان کا بیان بہت جامعیت کے ساتھ، پھر ایمان لانے کی دعوت۔ آپ نے شاید یہ بات بھی نوٹ کی ہو کہ جو ایمانیات ثلاثہ کا بیان جس طور سے آیا ہے، اس میں سارے جو الٹیمیٹ کویسچنز انسان کے ذہن میں آتے ہیں اپنی حقیقت کے بارے میں کون ہوں، میری ابتدا کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یا خود چل رہی ہے یا اس کا کوئی خالق ہے تو اس کا تعارف کیا ہے، اور پھر یہ کہ میرا اینڈ کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، وہ سب جن سوالوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، انسانی عقل جو ہے اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتی ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، بہت سے سوالات کا جواب نہیں دے پاتی۔ وہ اصل سوال ہیں انسان کے بنیادی اہمیت کے، انہی کا جواب ہے جن کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ تو حقائق ہیں اس کائنات کے، انہیں مانو، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جو واقعتاً دل گواہی دیتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی ان کا صحیح جواب ہے ان الٹیمیٹ کویسچنز کا۔ اور پھر اس ایمان کے جو ثمرات اور مثمرات ہیں اور انسان کی سوچ میں جو تبدیلی آنی چاہیے ایمان کے نتیجے میں، وہ بہت جامعیت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسی صورت میں دوسرے رکوع میں ہے۔ اب آخری 3 آیات ہیں، اس میں پھر دعوت عمل ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بس بسم اللہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد امکان میں ہے، جہاں تک ہو سکتا ہو۔ یہ تقوی جو ہے گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، آخرت کے احساس کے جواب دہی کے احساس کے تحت یہ طرز عمل رہے گا تو ایمان میں ترقی آگے ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کے ذریعے پھر وہ تسلیم و رضا کی کیفیت تک پہنچو گے، لیکن پروسیس یہی۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ اللہ کو رب مانا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مان لیا تو بس اب کوئی بحث نہیں، کوئی چون چرا نہیں، جو حکم آیا سنو مانو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس سے دنیا کی محبت اور مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوگی دل میں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے اور حرص سے اور طمع سے بچا لیا گیا، وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ دین کے رستے میں آگے بڑھنا، ایمان کے رستے میں آگے بڑھنا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، طمع، لالچ، حرص۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو دو قرض حسن، یضاعف لکم، تو گھبراؤ نہیں، تمہاری کچھ کمی نہیں ہوگی، فائدہ ہی فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ کتنے گناہ کرے گا یہ اسی کو معلوم ہے، لیکن بہت بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا، گناہ بھی جھاڑ دے گا اس انفاق کے نتیجے میں۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بہت قدردان ہے۔ قدردانی تو دیکھیے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے مال، اسی میں سے ہم کچھ دے رہے ہیں،
اور اللہ کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ذمے قرض ہے، قرض حسنہ، اور میں لوٹاؤں گا اسے، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے کم سے کم 700 گنا تک۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ایک دانے سے 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں، ساتوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، ایک دانہ 700 کو جنم دیتا ہے۔ یہی مثال ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ تو واللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدردان ہے، حلم والا ہے، وہ فوری نہیں پکڑتا، بخشتا رہتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اور وہ جاننے والا ہے غیب و شہادہ کا، پوشیدہ اور ظاہر ہر شے کا، العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ طلاق۔ اس صورت میں وہ جو عائلی معاملات ہیں، خانگی معاملات جو انسان کی بنیادی گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، معاشرتی معاملات، وہ کافی زیر بحث آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں ان کا ذکر تفصیل سے ہوا۔ اب یہ صورت مختصر ہے، اس کے پہلے رکوع میں انہی معاملات میں کچھ اور مزید ہدایت دی گئی، اور اس سے اگلی صورت جو ہے سورہ تحریم، یہ دونوں صورتیں بھی جڑواں ہیں، ایک جوڑا ہے، بڑا خوبصورت پیئر ہے۔ دونوں کے آغاز میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا ایھا النبی، انہی الفاظ سے۔ اور جو گھریلو زندگی ہے اس کی 2 ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں، ان دونوں صورتوں میں ان 2 ایکسٹریمز کو ڈسکس کیا گیا۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے، موافقت نہ ہو سکے، اور بات طلاق تک پہنچ جائے، یہ موضوع ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہے سورہ طلاق میں۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ اتنی محبت، اتنی ایک دوسرے کی دلجوئی، ایک دوسرے کا خیال کہ اس کی وجہ سے کوئی حلال کو حرام کر بیٹھے یا حرام کو حلال کر بیٹھے۔ بیویوں کی فرمائش، وہ ہے جو موضوع، وہیں سے بات شروع ہوئی ہے سورہ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو پھر طلاق دیا کرو ان کی عدت کے حساب سے۔ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مخاطب تمام مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس خطاب آپ سے ہے اور رہنمائی دوسروں کے لیے۔ عدت کے حساب سے طلاق دو، اور جس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ طہر میں جب وہ پاکیزہ حالت میں ہو اس وقت طلاق دی جائے، اور ایک طلاق پہلے دی جائے اور پھر دیکھا جائے، اور پھر دوسری طلاق اگلے طہر میں، اور پھر دینا ضروری ہو تو تیسری اس سے اگلے میں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا پورا حساب رکھا کرو، اس کو شمار کرو، اس میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، عدت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تم سب کا رب ہے، مالک ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو عدت کے دوران، ان کو گھر میں رکھنا اور نان نفقہ جو ہے ان کا اس کی ذمہ داری لینا یہ ضروری ہے۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، اور وہ خود بھی نہ نکلیں وہ عورتیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ ان میں سے کسی نے، انہوں نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو اور اس کی وجہ سے گھر سے نکالنا پڑے، یہ ایک ایکسیپشن ہوگی۔ عام حالات میں دوران عدت ان کو اپنے گھر میں رکھنا یہی ہے، حکم ہے دین کا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدود اللہ کی معین کردہ ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا تو پھر اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے اوپر جو ہے کلہاڑا چلایا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت، بہتر صورت پیدا کر دے۔ طلاق کے بعد سے مراد یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے، 3 طلاقوں کو ریکمینڈ کہیں نہیں کیا گیا، ایک طلاق دے کر، اور پھر اس کے بعد عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا